اچھا قبلہ، یہ بتائیے گا کہ آج کے دور میں یہ جو وبا پھیل رہی ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اس مرض سے بچنے کے لیے جو تدابیر ہمیں بتائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ رہنا وغیرہ وغیرہ، گلے مت ملنا، کیا اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے یا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں، اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اس فطرت اور نیچر کے قوانین کے مطابق آیا ہے۔ ہمارے علماء ہمیشہ بے یہ شک، دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں، اور 100% درست دعویٰ ہے کہ اس کائنات کا خالق اور اسلام کا بھیجنے والا ایک ہی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہے، بے تو شک، یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات کے قوانین اور ہوں جو تکوینی قوانین ہیں، صحیح، اور اسلام کے قوانین کچھ اور ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب اس کائنات کے قوانین میں سے ہے کہ اگر ایک اس قسم کا وائرس آ جائے جو ایک بندے سے دوسرے کی طرف منتقل ہو، جلدی سے پھیلے، تو ضروری ہے کہ اسلام کے قوانین میں یہ ہو کہ وہاں ایک دوسرے سے جدائی اختیار کی جائے۔ صحیح، ضروری ہے کہ یہ تعلیمات ہوں اسلام میں۔ صحیح، بالکل، اسی وجہ سے ہمارے فقہا میں سے کسی فقیہ نے بھی اس میں شک اور تردد نہیں کیا، سب نے مل کر کے کہا کہ جس طرح سے ادارے صحت کے لوگ، ماہرین جس طرح سے تعلیمات دے رہے ہیں، اس طرح کی احتیاط کرنا واجب ہے، صحیح، اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ صرف دوسرے اجتماعات نہیں بلکہ مذہبی اجتماعات سے منع کر رہے ہیں، تو ان سے بھی رک جانا ہے۔ صحیح، اور ظاہر ہے کہ جب بھی فقیہ کوئی بات کرتا ہے تو اسلام کی ترجمانی کا حق اسی کو ہے، اس نے یا قرآن سے لیا ہے یا بالکل، اس نے حدیث معصوم سے لیا ہے۔ یقیناً، تو مومنین کی یقین دہانی کرانے کے لیے ہم چند ایک روایات کو ذکر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں سے مثلا ایک روایت جو کہ کافی میں ہے اور صحیح السند روایت ہے، صحیح حلبی عن ابی عبداللہ علیہ السلام کہتا ہے میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا صحیح، کہ من الوباء یکون فی ناحیت المصر فیتحول الرجل الی ناحیت اخرى، کہ ایک وبا ایک شہر میں پھیل جاتی ہے، ایک کونے میں، ایک حصے میں، شہر بہت بڑا ہو تو کیا بندہ چھوڑ کر دوسرے حصے میں چلا جائے، کوئی بات نہیں، یعنی کیا یہ جائز ہے، کہیں اس میں گناہ تو نہیں؟ یا ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جائے، کوئی حرج نہیں، ایسا کر سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا لا باس، کیا حرج ہے اس میں؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں آپ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ انما نہا رسول اللہ، امام علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ حلبی جیسا بندہ جب یہ سوال کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی شبہ ہے، اللہ، ورنہ بات تو بڑی واضح سی ہے صحیح، بالکل، کہ اگر ادھر جان کو خطرہ ہے تو چلے جائیں اور جگہ، یقیناً، یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ صحیح، تو امام علیہ السلام کو علم تھا کہ لوگوں کے اندر ایک حدیث معروف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی وبا والی جگہ کو چھوڑ کر کے جائے گا کسی اور طرف تو وہ ایسا ہے جیسے جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح، تو خود امام علیہ السلام نے اس کا ذہن صاف کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جو منع کیا تھا، اس منع کرنے کے پیچھے جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کو منع کیا تھا وہ دشمن کے سامنے مورچوں میں بیٹھے ہوئے تھے، بالکل، وہ اپنی جگہ خالی کرتے تو دشمن حملہ کر سکتا تھا۔ ان کے اندر جب وبا پھیل گئی تو کچھ لوگ بھاگنا شروع ہوئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے نہ بھاگو، جو بھی بھاگے گا ایسا ہوگا جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے۔ بالکل، دوسرے لفظوں میں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا اور وبا کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر دنیا سے چلا جائے گا تو وہ شہادت کی موت مرے گا، ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں شہید ہو کر مرے گا۔ صحیح، تو یہ صحیح و سند روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کہا کہ اگر تم ایک شہر چھوڑنے سے اپنی جان بچا سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یہ صحیح و سند روایت ہے۔ ٹھیک، علل الشرائع میں بالکل اسی طرح صحیحہ علی بن مغیرہ، بالکل صحیح و سند روایت ہے، ٹھیک، اسی طرح کا مضمون ہے اس کا۔ تیسری روایت صحیحت ابان الاحمر جو کہ معانی الاخبار میں ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے، وہاں بھی راوی کہتا ہے کہ مولا طاعون واقع ہو گیا ہے۔ طاعون ایک بہت بری وبا ہے، کئی دفعہ وہ
اس نے دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے۔ طاعون پھیلا ہے ایک شہر میں اور میں اس میں موجود ہوں، تو مولا کیا میں دوسرے شہر میں جا سکتا ہوں؟ یا ایک گاؤں میں ہوں اور پھیل چکا ہے وہاں پر، دوسرے گاؤں میں جا سکتا ہوں؟ اس وقت آسان تھا اس طرح سے بچنا، صحیح، کیونکہ زیادہ نقل و حرکت نہیں تھی، بالکل ایک شہر سے دوسرے شہر زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا، تو ایک شہر میں پھیلتی تھی، دوسرا شہر محفوظ رہ جاتا تھا۔ صحیح، کیا ایسا کر سکتا ہوں؟ تو امام نے فرمایا نعم، یعنی گویا تعجب کی بات ہے یہ چیزیں پوچھتے ہو، ایسا کر سکتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ پھر حدیث نبی کا کیا ہوگا؟ یعنی بہت بڑا شبہ پھیلا ہوا تھا کہ رسول اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ تو وہاں بھی صحیح، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جواب دیا کہ وہ ایک خاص جگہ تھی جہاں سے بھاگنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ ٹھیک، یہ احادیث، یہاں ایک نقطہ ضروری ہے بتاتا چلوں، یہ احادیث مطلقاً جائز قرار دے رہی ہیں کہ ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جا سکتا ہے، اختیار کر لیں، بالکل، لیکن ایک دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شہر سے جا کر دوسرے شہر میں جانے سے وہاں سبب بن جائے پھیلنے، وبا کے پھیلنے کا۔ بالکل، اگر یہاں تک نوبت آ چکی ہو تو پھر نہ جائے، پھر وہاں جانے سے معصوم نے منع کر دیا۔ صحیح، ایک روایت ہے جس میں علی بن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، یہ مسائل علی بن جعفر میں موجود ہے کہ یا ابن رسول اللہ، وبا پھیلتی ہے ایک جگہ پر، حل یصلح للرجل ان یہرب منہ، کیا جائز ہے آدمی کے لیے کہ وہاں سے بھاگ جائے؟ تو وہاں امام نے مطلقاً بھاگنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہرب منہ ما لم یقع فی مسجدہ الذی یصلی فیہ فاذا وقع فی اہل مسجدہ الذی یصلی فیہ فلا یصلح لہ الہرب منہ، جب تک وبا اتنی نہیں پھیلی کہ اس مسجد تک پہنچ جائے جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے، تو وہاں سے بھاگنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح، لیکن اگر ان لوگوں تک بھی پہنچ چکی ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو پھر بھاگنا اس کا صحیح نہیں ہوگا، چونکہ پھر وہ موجب بن جائے گا اس دوسرے شہر میں بھی وبا کے پہنچنے کا، پھیلانے کا، بالکل، وہاں جائز نہیں ہے۔ اور یہی معنی بنتا ہے اس حدیث کا جو اہل سنت کی کتابوں میں وارد ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس شہر میں وبا پھیلی ہے، اگر تم اس کے اندر ہو تو اس شہر سے نکلو نہیں، اور اگر اس شہر سے باہر ہو تو اس شہر کے اندر آؤ نہیں۔ یہ حدیث یہی معنی رکھتی ہے کہ اگر اس شہر میں بالکل پھیل چکی ہے اور خطرہ ہے کہ آپ کو بھی لگ چکی ہو، تو پھر اس صورت میں نہ جاؤ۔ لیکن اگر ابھی بہت کم حد تک ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ محفوظ ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ دوسرے شہر میں جا سکتے ہیں۔